تحریک انصاف گلٹی ہے, ان کو آپ نے سزائیں دینی ہیں, آپ نے لٹکانا ہے دیوار میں, تو آلریڈی اپنے چنا ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کو غلط ثابت کر دیں, فیر انف. کیا اس میں برائی؟ مثال کے طور پہ اس میں سہیل آفریدی انوالو ہے 9 مئی کے اندر, یہ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یاد آیا. That is the question. MP بنا, وزیر بنا, کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے, کہیں ٹرائل نہیں چل رہا, اور آپ اس کو وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہاں سے بھی اگریسو پالیٹکس ہو رہی ہے, جب وہاں سے ہو رہی ہے تو ذرا دباؤ بڑھانا ہے, پھر وہی منیب بھائی والی بات کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں, پھر ایسی کی تیسی چلے گی. پھر ایسی کی تیسی. یہ ایک فیکٹ ہے کہ 9th میں میں نے لاہور میں کور کیا ہوا ہے, میں کور کمانڈر ہاؤس سے لے کے سارے جو میجر ایونٹ تھے میں نے 48 گھنٹے فیلڈ میں کور کیے. تحریک انصاف کا ورکر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تو داخل ہوا, فوٹیجز بھی موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ملک صاحب نے بھی دیکھا, اور باقی سب نے بھی دیکھا. اب پشاور والا واقعہ میرے سامنے کا نہیں ہے, میں نے وہ رپورٹ بھی نہیں کیا ہوا, بٹ کمیشن کس چیز کا, واٹ ایگزیکٹلی از دا ٹارگیٹ, کیا اچیو کیا کرنا ہے تحریک انصاف اس کمیشن سے؟ دیکھیے 9 مئی سے کوئی انکار تو نہیں کر رہا, کوئی احتجاج سے یا توڑ پھوڑ سے ان چیزوں کو لے کے. کمیشن کو لے کے تحریک انصاف بڑے تسلسل سے ان کا ایک موقف سامنے آتا رہا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں جی CCTV فوٹیجز جاری کی جائے. اچھا, حکومت کہتی ہے جی ہم نے CCTV فوٹیجز جاری کر دی ہیں. اب وہ واقعے کی فوٹیجز ہیں, جب وہ فوٹیجز کی بات کرتے ہیں تو جس حوالے سے ملک صاحب اشارہ کر رہے تھے جی فالس فلیگ آپریشن ہے یا ہمارے خلاف سازش ہوئی, ہمیں ٹریپ کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ شروع سے آخر تک پہلا بندہ کون گیا اندر, وہ کون تھا, یا جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک ویڈیو, آپ اس سے خود موجود تھے, وہ ویڈیو موجود تھی, شاید وہ آپ کے فون سے بنی ہے, جس کے فون سے بنی, پھر اس میں کہہ رہے تھے آپ لوگ باہر آ جائیں نہ کریں. خیر یہ ساری باتیں ہیں, اور اگر ایک لمحے کے لیے ہم, چونکہ عدالت نہیں ہے نا, ہمیں یہ رائٹ ہے, اور جو معاملہ سب جوڈیس ہے اس پہ ہمیں تھوڑا محتاط بھی رہنا چاہیے, ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف گلٹی ہے, ان کو آپ نے سزائیں دینی ہیں, آپ نے لٹکانا ہے دیوار میں, تو آلریڈی اپنے چنا ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کو غلط ثابت کر دیں, فیر انف. کیا اس میں برائی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل بھی 9 مئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں کیا یہ میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں لیٹ سپوز, جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنا چاہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آپ کوئی یہ تو نہیں ہو رہا, جب پشاور ہائی کورٹ کو انہوں نے خط لکھا تھا علی امین گنڈا پور نے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلان جج کو بنا دو, یہ تو نہیں کہا تھا ہماری مرضی کو اس بندے کو بنا دو, ادارے سے رجوع کیا نا, آپ جس کو مرضی چاہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایک دھاندلی کے اوپر کمیشن بنا تھا, اچھا وہ تحریک انصاف کے حق میں رپورٹ نہیں آئی تھی, لیکن تحریک انصاف کے بیانیے کو دھچکا لگا تھا, اور اسی طرح سے آپ کریں اور ان کو گراؤنڈ پہ ان پہ جا کے غلط ثابت کر دیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ بھی تو ضد پہ اڑے ہوئے نا, آپ جب کہتے ہیں یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, بہت سارے کیسز کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں جو خود گورنمنٹ کے لوگ مانتے ہیں. ایک بندہ بیک وقت 5 6 7 شہروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا گوندل صاحب, اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. میں نے ایک انکوائری آفیسر سے پوچھا, میں کہ یار کی کر دے پہ, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس نے مجھے کہا جی یہ ٹویٹ کرتے تھے, وہ ٹویٹ جن شہروں میں پڑھا جاتا تھا اور وہاں پہ ہنگامہ ہوتا تھا, لہٰذا انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, اشتعال دلایا. جس طرح عمر ایوب صاحب کا فیصلہ آباد سے کیا لینا دینا ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں سہیل آفریدی انوالو ہے 9 مئی کے اندر, یہ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یاد آیا. That is the question. MP بنا, وزیر بنا, کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے, کہیں ٹرائل نہیں چل رہا, اور آپ اس کو وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہاں سے بھی اگریسو پالیٹکس ہو رہی ہے, جب وہاں سے ہو رہی ہے تو ذرا دباؤ بڑھانا ہے, پھر وہی منیب بھائی والی بات کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں, پھر ایسی کی تیسی چلے گی. پھر ایسی کی تیسی. ملک صاحب یہ بات بڑی فیکچول ہے, اور اس کا بڑا اگر آپ تسلسل دیکھیں نا, کہ ایک بندہ MP بنا, آگے سے وزیر بن گیا, کابینہ کا حصہ رہا, ٹی وی پہ آتا رہا, شوز میں آتا رہا, وزیر اعلیٰ بنا تو ایڈوانس ویڈیو سرفیس کر گئی کہ جناب یہ تو دیکھیں گے 9th میں بھی انوالوڈ ہے, یہ پتہ نہیں زمان پاک میں کوئی ڈنڈے چلاتا رہے, وہاں پہ یہ کیا کرتا رہے. تو یہ تو پھر وہ ایسی کی تیسی والی بات ہے نا, کہ اگر بھائی تم وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ سخت دو گے تو یہاں سے اس کا رد عمل ایسے آئے گا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جب آپ اسٹیٹمنٹ سخت دیتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ نکال کے باہر لائی جاتی ہیں. یہ اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے بری ذمہ نہیں ہے. لیکن میں جو جوڈیشل کمیشن پہ ذرا بات کر دوں, کس چیز کا جوڈیشل کمیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ پراسیکیوشن مکمل ہو چکی ہے, چالان آپ کے سبمٹ ہو چکے ہیں, اور پھر جوڈیشل کمیشن رائے صاحب وہاں بنتا ہے جہاں کوئی ابہام پیدا ہو. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ فیصلہ کر دیجیے گا کیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. یہ واقعہ ہوتا ہے, عمران خان صاحب اس پہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں, عمران خان صاحب گفتگو فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے لوگ, اگر مجھے چونکہ رینجرز نے گرفتار کیا تھا تو میرے لوگ GHQ نہ جاتے یا فوجی چھاونیوں میں نہ جاتے تو کہاں جاتے. یعنی فرسٹ ایکسیپٹنس آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا کہ میرے لوگ یہاں پہ گئے. لیکن سر اسی ٹائم پہ مذمت کی ویڈیو بھی ہے نا, کورٹ میں کھڑے ہو مذمت بھی تو کی نا عمران خان صاحب. میں گزارش کروں, میں اس کے بعد آگے آپ کو پوری ٹائم لائن بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جناب ہمارے لوگ تھے, میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں انکار کروں, میں تسلیم کرتا ہوں یہ میرے لوگ تھے, یہ PTI کے لوگ تھے, غلطی کر بیٹھے ان کو معاف کر دیں. یار جوڈیشل کمیشن اس پہ ہم ماننے, یعنی ہمیں جرنلسٹ بھی عجیب و غریب بن چکے ہیں, ہم ٹاک شو کرنے کے لیے ہمیں چورن چاہیے ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ رائے ثاقب خان صاحب یہ جب کہیں کہ بھائی میرا بھائی یا میرا دوست, میرا کارکن, اس نے یہ غلطی کر دی, اس کو معاف کر دو, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے کیا کرنا ہے؟
اور دوسری بات رہی یاسمین راشد صاحب کی ویڈیو، بھائی آپ گاڑی کے اوپر آپ بیٹھی ہیں، وہ بیمار اللہ ان کو صحت دے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت چھاونی میں جائیں گے. آپ کو پتا چھاونی کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کینٹ میں کسی قسم کا سیاسی اجتماع کرنا، جلسے جلوس نکالنا پابندی ہے. یہ آپ کا سیکرٹ ہے. لیکن ملک صاحب اسی کینٹ میں جاتے ہوئے ناکا لگا ہوتا ہے، آپ بھی کینٹ میں رہتے ہیں، میں بھی وہاں سے گزر کے جاتا ہوں سر، بڑا سخت ناکا لگا ہوتا ہے، ایک بندہ نہیں تھا اس دن. سر اس ناکے کے کراس کرنے کی جو کوتاہی جو مرتکب ہوئے ہیں سب سزا پا گئے. کیا اس ملک کے اندر نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سینئر فوجی افسران کو سزائیں دی؟ سر ایٹ دیٹ ٹائم جو آئی جی تھے ان کو سزا ہوئی ہے؟ ایٹ دیٹ ٹائم جو ایس ایس پی تھے، جو وہاں پہ ڈی آئی جی افسران لیول کے افسران تھے، سزا ہوئی کسی کو؟ چاہتا ہوں ذرا سمجھ لیں کینٹ کا مسئلہ کیا ہے. کینٹ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ جی ایس ایف کے پاس ہوتی ہے. کینٹ کا جو سیکورٹی کا معاملات ہوتے ہیں وہ جی ایس ایف دیکھ رہی ہوتی ہے، براہ راست کور کمانڈر کے ماتحت ہوتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے اپنے رولز وہاں پہ موجود ہیں، اسی لیے اس کی ذمہ داری اس وقت کے کور کمانڈر پر لگائی گئی اور کور کمانڈر کو ہٹانا پڑا. سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنی کوتاہی پہ جو ہے فوج نے ایکشن لیا کہ ہماری طرف سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں ایک مسلسل بیانیہ بنائے گا فالس فلیگ آپریشن ہے. اور بھائی آپ کو کوئی گھر سے اٹھا کے لایا تھا، چلو یاسمین راشد صاحبہ ذرا تر کور ہیڈ کوارٹر کی سیر کرا کے لے آواں. جب لبرٹی صاحب چلے تھے، میں آپ کو ساری ویڈیو دے دیتا ہوں، نعرے سنا دیتا ہوں، آپ کو تقاریر دے دیتا ہوں. ایک اور ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں، وہ جو اس وقت گالیاں دے رہے تھے وہ میں آپ کے ٹی وی پہ نشر نہیں کی جا سکتی. یعنی جب اس قسم کی زبان استعمال کر کے پھر آپ یہ کہیں الحمدللہ آج کینٹ کی جو پابندی تھی ہم نے توڑ دی ہے، آج یہ بت ٹوٹ گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہم نے فتح کر لیا ہے، ہم کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے ہیں. آج ہم نے جو کہتے تھے کینٹ میں کوئی نہیں گھس سکتا، ان کو بتا دیا ہم کینٹ میں آ گئے ہیں. بھائی کس پہ جوڈیشل کمیشن؟